نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ حضرات کے سامنے سیرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بات کرنی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جس طرح اور واقعات رونما ہوئے پیش آئے، اس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کا دن ہے۔ ہم آج دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اور معاشرے کے حالات پر جب ہماری نظر جاتی ہے تو دل خون کے آنسوں روتا ہے۔ گھر گھر میں بے اعتمادی، گھر گھر میں فساد، گھر گھر میں جھگڑا اور جاہلانہ رسومات گھر گھر کے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ تو اس کی مین وجہ کیا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو اس کا پس منظر یہ ہے اور مین نقطے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی عورتوں کو دینی تعلیم نہیں دی، اور ہم نے اپنے گھر والوں سے، اپنی عورتوں سے امہات المؤمنین کی سیرت کو دور رکھا۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم گھر گھر کے اندر ازواج مطہرات کی سیرت کو اپناتے، اپنے گھر والوں کے سامنے ازواج مطہرات کی سیرت ان کو سناتے، ان کو بیان کرتے، اور جس طرح انہوں نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کچھ سیکھا اور پھر سیکھنے کے بعد اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اوروں تک پہنچایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی ماں ہے اور اس کی سیرت بہت ہی اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے صدیقہ سے محبت ہے۔ تو سائل نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میرا مقصد یہ تھا کہ مردوں میں آپ کو کس سے سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جو ارشاد فرمایا وہ قابل غور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صدیقہ کے باپ صدیق سے محبت ہے، یعنی پہلے فرمایا کہ مجھے صدیقہ سے محبت ہے۔ یہاں سے سیرت عائشہ کو ہمیں سمجھنا چاہیے
کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا محبت کرتے تھے. اور پھر جب سائل نے یہ سوال کیا کہ نہیں مردوں میں بتائیں کہ آپ، میرا مقصد یہ تھا کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یوں فرمایا کہ مجھے صدیقہ کے باپ صدیق سے محبت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم مسلمانوں کی ماں ہیں، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال گزارے ہیں. رخصتی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک جو وقت ساتھ رہی وہ 9 سال ہے. ان 9 سالوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھریلو زندگی تھی وہ ساری کی ساری سیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہوتا تو بغیر جھجک کے پوچھ لیا کرتی تھیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ وہ مجھ سے سوال کریں، جو باتیں ہیں وہ مجھ سے پوچھیں، جو مسائل ہیں وہ مجھ سے پوچھیں، اور پھر وہ مسائل دوسری عورتوں تک پہنچائیں. اور اس کا حق ادا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ پاک پیغمبر کی رحلت کے بعد 48 سال تقریباً زندہ رہی اور دین کی خدمت کرتی رہی، اور جو جتنا کچھ سیکھا تھا وہ ساری کی ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت مسلمہ کو بتلائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم جس بھی بڑے مسئلے میں پھنس جایا کرتے تھے تو ہم بلا جھجک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے تھے، اور وہ والا مسئلہ امی کو ضرور بضرور معلوم ہوتا تھا. میراث کے مسائل، گھریلو زندگی کے جتنے بھی مسائل تھے، پاک پیغمبر نے جس طرح زندگی بسر کی تھی وہ ساری کی ساری باتیں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کو بتلائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 200 شاگرد ہیں، اور وہ شاگرد فرماتے ہیں کہ جتنا بھی کوئی مشکل مسئلہ درپیش آتا تھا تو ہم ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے تھے. ان میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہیں اور تابعین بھی ہیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہی ہے کہ ہم اپنی گھر والوں کو دینی تعلیم دیں، ان کے سامنے امہات المؤمنین کے کردار کو واضح کریں، ان کی سیرت کو بتلائیں، ان کی سیرت کو بیان کریں، ان کی سیرت ان کو پڑھیں. پھر دیکھنا آج جو پورا معاشرہ جن جن مسائل میں پھنسا ہوا ہے، بے برکتی کا شکار ہے، بے سکونی، بے اعتمادی، یعنی کہ جتنے بھی مسائل ہیں معاشرے کے اندر، ان کی بنیادی جو جڑ ہے، جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں سے ان عورتوں کا یعنی امہات المؤمنین کا کردار دور رکھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں کہ پاک پیغمبر کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان میں جو فضیلت حاصل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ اس بات پر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر کنواری ہیں.
اور پاک پیغمبر سے بہت کچھ سیکھا۔ تقریباً لکھا گیا ہے کہ 2200 احادیث کی راویہ ہیں، یعنی کہ 2200 احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے امت مسلمہ تک پہنچیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پاک پیغمبر جب تہجد کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے اور فجر کی سنتیں پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس کے بعد اگر ٹائم ہوتا تھا تو پاک پیغمبر اپنا سر مبارک میری گود میں رکھتے اور قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر! میں قربان جاؤں پاک پیغمبر کی ذات عالی پر کہ وہ اتنا محبت کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے سامنے کیسی ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ لکھا گیا ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی تو اللہ رب العزت نے ایک بچے کے ذریعے اس کی یعنی کہ اس کا جواب دیا، اور پھر اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر لگی تو پھر بھی بچے نے گواہی دی۔ پہلے بھی یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تو بچے سے گواہی دلوائی گئی، اور حضرت مریم علیہ السلام پر بھی جب تہمت لگی تو اس وقت بھی جو گواہی دی گئی وہ ایک بچے نے دی۔ اور جب باری آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تو اس وقت کسی بچے نے گواہی نہیں دی، بلکہ انتظار ہوتا رہا، اور خود اللہ رب العزت نے قرآن کو اتار کر پاک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکی کی گواہی دی۔ کتنا بڑی فضیلت ہے! اور یہ بھی فضیلت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے کہ جبرائیل امین تشریف لے آئے پاک پیغمبر کے پاس، اور پاک پیغمبر نے فرمایا عائشہ جبرائیل امین آپ کو سلام کہتے ہیں، تو امی نے جواب دیا کہ وعلیکم السلام۔ اور کسی بیوی کو جبرائیل امین کا سلام نہیں آیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جبرائیل امین کا سلام آیا بذریعہ پاک پیغمبر کے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کا نزول ہوا ہے، اور امی خود فرماتی ہیں کہ پاک پیغمبر میرے بستر پر ہوا کرتے تھے تو اس وقت جبرائیل امین تشریف لے آتے تھے، اور وحی کے ذریعے قرآن کریم کو بتلایا جاتا تھا۔ یعنی کہ جبرائیل جب پاک پیغمبر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہوتے تھے اس وقت تشریف لے آتے تھے جبرائیل امین۔ یہ بھی فضیلت ہے، سیرت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پاک پیغمبر کو کتنی محبت تھی، وہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رحلت کا وقت آیا، اس دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو اس وقت بھی زیادہ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے، اور پھر جب وہ بالکل جانے کا وقت آیا تو اس وقت بھی پاک پیغمبر کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تھا۔ اور جب پاک پیغمبر نے مسواک مانگا تو مسواک کو چبانے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ یہ بھی فضیلت ہے
یہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اور پاک پیغمبر کے جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑے بڑے صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی، حضرت عثمان بن عفان جیسی ہستی مسائل پوچھ لیا کرتے تھے، یہ دونوں حضرات بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ شام میں ہوا کرتے تھے، تو وہ جو اپنے مسائل پوچھا کرتے تھے وہ خطوط کے ذریعے، خط کے ذریعے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ امی مجھے کوئی نصیحت کریں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا السلام علیکم، سلام مسنون کے بعد، تم اللہ کو راضی کرنا اور بندوں کی ناراضگی کی غرض نہ کرنا، اس کی پرواہ نہ کرنا، یعنی اس سے اللہ رب العزت آپ کے اس فیصلے سے راضی ہوں گے، اور اگر آپ نے بندوں کو راضی کیا اور اللہ کو ناراض کیا تو اس سے اللہ رب العزت آپ کو ان بندوں کے حوالے کر دیں گے۔ اب اس میں کتنا بڑی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، اس کے بعد بھی نصیحت پوچھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھر والوں کو دینی تعلیم دیں اور ان کے سامنے امہات المؤمنین کے کردار کو، ان کی سیرت کو، ان کے اخلاق کو، ان کی فضیلت کو بیان کریں، تاکہ گھر گھر کے اندر جب ہم امہات المؤمنین کی سیرت کو اجاگر کریں گے، گھر گھر کے اندر سیرت عائشہ کو بیان کیا جائے گا، تو اس وقت ہمارے گھروں میں جو بے اعتمادی اور بے سکونی ہے، گھر گھر میں فساد اور جھگڑے اور بے برکتی ہے، ان ساری کی ساری یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی اور ہمارا گھر ایک اچھا سا مثلا سکون والا بن جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پاک پیغمبر کے جانے کے بعد امت مسلمہ میں جو سب سے بڑی برائی آئی وہ یہ آئی کہ امت مسلمہ نے پیٹ بھر کر کھانا شروع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو پاک پیغمبر نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ اب یہ ہمیں کس نے بتلایا؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا، کیونکہ وہ پاک پیغمبر کی زندگی میں رہی اور ان سے سب کچھ سیکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بے برکتی کا جو حل ہے وہ اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان سے حل کیا جا سکتا ہے کہ جو بڑی برائی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ جب انسان پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے تو بدن موٹا ہو جاتا ہے اور دل آہستہ آہستہ مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو اس پر زنگ لگ جاتا ہے، وہ عبادت سے اس پر اچھی باتیں جو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں وہ اثر نہیں کرتی، اور اس سے پھر یہ جو ہے نا انسان جب ایسے چھوٹے گناہوں کی جکڑ میں آ جاتا ہے اور اس سے پھر جو ہے نا بڑے سے بڑا گناہ جب سرزد ہو جاتا ہے تو اس پر اس کا دل نادم نہیں ہوتا۔ تو سامعین، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے، یہی درس ملتا ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر یہ والے اعمال جاری کریں کہ جو ان کے اعمال تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی نیا کپڑا اس وقت تک نہیں خریدا جب تک پرانے والے کپڑوں پر پیوند نہ لگائے ہوں۔ آج میں اور آپ اور ہمارے گھر والے
اس بات کو عیب سمجھتے ہیں، اور پھر یہی وجہ ہے کہ ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 3 چاند گزر جایا کرتے تھے پاک پیغمبر کی موجودگی میں، ہمارے گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ اللہ، آج ہم دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا، اے امی عائشہ پھر آپ زندہ کس طرح رہتے تھے؟ تو فرمایا کہ کھجور اور دودھ پر گزارا کیا کرتے تھے۔ یہ باتیں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ گہرائی ہے۔ ہمیں ہر ایک عمل سے ہماری زندگی کے بڑے بڑے مسائل حل ہوں گے۔ تو ناظرین، بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھ کر، ان کی سیرت کو سن کر ہمارا معاشرہ سارے کے سارا سدھر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ہمیں اور پھر سننے اور دیکھنے والوں کو گھر گھر کے اندر سیرت عائشہ کو بیان کرنے کی، سیرت عائشہ کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔